الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے مردوں اور عورتوں کی بیعت قرآن پاک میں کہاں کس پارے میں اور آئی ہے تو جانتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ رحمہ فار آل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کا بٹن آن کر دیں اور تھمز اپ کو لائک کریں تاکہ آپ سب کے پاس اللہ کا وہ پیغام ہم سب شیئر کر سکیں۔ شکریہ۔ بیعت الرضوان اور صلح حدیبیہ، تمام واقعات میں سب سے زیادہ اہم اور شاندار جو ہے واقعہ بیعت الرضوان اور صلح حدیبیہ ہے۔ تاریخ اسلام میں اس واقعہ کی بڑی اہمیت ہے، سبحان اللہ، کیونکہ اسلام کی تمام آئندہ ترقیوں کا راز اس کے دامن سے وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے رب العزت نے اس کو فتح مبین کا لقب عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ یعنی یکم ذی الحجہ سن 6 ہجری کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ شاید کفار مکہ ہمیں عمرہ ادا کرنے سے روکیں گے، اور اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو مکہ بھیج دیا تھا تاکہ وہ کفار کے ارادوں کی خبر لائے۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ مقام اسفان کے قریب پہنچا تو وہ شخص یہ خبر لایا کہ کفار مکہ نے تمام قبائل عرب کے کافروں کو جمع کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے گا۔ چنانچہ کفار قریش نے اپنے تمام ہم نوا قبائل کو جمع کر کے ایک فوج تیار کر لی اور مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے مکہ سے باہر نکل کر مقام بلدہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ اب بیعت الرضوان جانتے ہیں، اس کے بارے میں مقام حدیبیہ میں پہنچ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ کفار قریش کا ایک عظیم لشکر جنگ کے لیے آمادہ ہے۔ تو ادھر یہ حال ہے کہ سب لوگ احرام باندھے ہوئے ہیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ کے ارادے سے آ ہی نہیں رہے تھے، سب لوگ احرام میں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ کفار مکہ سے مصالحت کی گفتگو کرنے کے لیے کسی کو مکہ بھیج دیا جائے۔ چنانچہ اس مقام کے لیے آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا۔ انہوں نے مکہ پہنچ کر کفار قریش کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صلح کا پیغام پہنچایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالداری اور اپنے قبیلہ والوں کی حمایت و پاسداری کی وجہ سے کفار قریش کی نگاہوں میں بہت معزز تھے، اس لیے کفار قریش ان پر کوئی دراز دستی نہیں کر سکے، بلکہ ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے اپنا عمرہ ادا کر لیں۔
मगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कभी हरगज़ काबा के करीब आने ना देंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं बग़ैर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को साथ लिए हरगिज़ कभी नहीं उम्र अकेले नहीं अदा कर सकता। क्या वफ़ादारी है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें, कंपेनियन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला, और वो भी माशाल्लाह से। तो क्या हज़रत उस्मान गनी अगर आम शख्स होता है कहता है चलो मैं तो आ गया हूँ, मैं तो करके जाता हूँ, लेकिन ये कंपेनियन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और उससे बढ़ के हज़रत उस्मान गनी का नाम है, सुभान अल्लाह, रदी अल्लाह ताला अन्हु का। तो कैसे ऐसे हो सकता था? वफादार, जानसार, साथी, दोस्त। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं अदा कर सकता। इस बात पर बात बढ़ गई और कुफार ने जो है ना आपको रोक लिया। मगर हदैबिया के मैदान में ये खबर मशहूर होगी कि कफ़ार कुरैश ने इनको शहीद कर दिया। हजूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब ये खबर पहुंची तो फिर फरमाया कि एक हाथ लिया और दूसरा हाथ लेके अपना मुबारक दस्ते मुबारक दोनों मिलाकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की बैत है, और फरमाया या रब, उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु तेरे और तेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के काम में हैं। सुभान अल्लाह। इस वाक़या से क्या मालूम होता है? यही कि सईद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नूर नबूवत से मालूम था, सुभान अल्लाह, कि हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद नहीं हुए। जब भी तो उनकी बैत ली, एक हाथ दायां बाएं के साथ मिलाते हुए कि ये उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की बैत है। मुशरिकीन इस बैत का सुनकर खाइफ हुए तो उन्होंने फिर भेज दिया किसको? हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारक आपके साथ इसी पे माशाल्लाह शेयर करते हैं, उसका मफ़हूम, क्योंकि जब भी हम लोग हदीस मुबारक पढ़ें, एक तो सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, नूर में नूरिल्लाह, नूर में नूरिल्लाह। क्योंकि मफ़हूम इसलिए कहते हैं कि हमारे बयान करने में, हमारे बोलने में अदब का तकाजा है, ऊंच नीच हो जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको माफ़ करे। तो जब भी हदीस मुबारक शेयर करें तो उससे पहले दुरूद पाक पढ़ते हुए फिर उसका कहें मैं मफ़हूम बयान करती हूँ या करता हूँ, ऐसे हमें ये अल्फाज इस्तेमाल कर लें तो ये अदब का मकाम है। इसलिए हदीस मुबारक का मफ़हूम बयान करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, सईद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन लोगों ने दरख्त के नीचे बैत की थी उनमें से कोई भी दोज़ख में दाखिल ना होगा। सुभान अल्लाह। और जिस दरख्त के नीचे बैत की गई थी अल्लाह ताला ने उसको ना पदीद कर दिया। सहाबा कराम ने आइंदा साल हर चंद ढूंढा लेकिन ना मिला। अल्लाह ताला की हिकमतें अल्लाह ही जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब ऐसे हुआ तो फिर जब बैत की, एक हाथ से दूसरे हाथ से मिलाते हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे बैठकर बैत ली सहाबा कराम की। आइए जानते हैं उस दरख्त का नाम क्या है और किस आयत मुबारका में आया है। सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले जानते हैं कि
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. سبحان اللہ، سبحان، کیا نظارہ ہو گیا، کیا پیارا وہ ٹائم ہوگا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. اور کیا ہے کہ اس درخت کا نام ہے سمرہ. عرب میں یہ ایک خاردار درخت ہے تو اس کو ببول کا درخت بھی کہتے ہیں. تو اس کے نیچے بیٹھ کے سبحان اللہ، آج ہمیں چلیں پتہ بھی ہے تو اور ریمائنڈر ہو گیا اور نالج میں اضافہ بھی ہو گیا. ببول بھی کہتے ہیں اور اس کو سمرہ بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب لوگ میرے ہاتھ پر بیٹھ کر، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو، تو تم سب لوگ میرے ہاتھ پر ایسا بیعت کی، ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ آخری دم تک تم لوگ میرے وفادار اور جانثار رہو گے. تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نہایت ہی ولولہ انگیز جوش و خروش کے ساتھ جانثاری کا عہد کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر پرست پر بیعت کر لی. یہی وہ بیعت ہے جس کا نام تاریخ اسلام میں بیعت الرضوان ہے. حضرت حق جل مجدہ نے اس بیعت اور اس درخت کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ فتح میں پارہ نمبر 26 میں ہے ماشاءاللہ سے. اور اس کی آیت مبارکہ 10 کا حصہ 10 پڑھتی ہوں، 10 ہے اس کا نمبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. بہت خوبصورت، بہت ترجمہ. جو لوگ اے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. کتنی پیاری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کے ساتھ حدیث مبارکہ شیئر کرنا چاہوں گی. جیسے کہ آپ لوگ دیکھیں سورۃ النساء پارہ نمبر 5 میں آیت نمبر اس کی 80 آپ لوگ بھی دیکھیے گا قرآن پاک میں ماشاءاللہ سبحان اللہ. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. ومان تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے تمہیں ان کے بچانے کو، یعنی کہ نہیں کہ انہوں نے اپنے ہی نقصان کیا. کیونکہ نبی کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائے تو وہ تو پوری ہوتی ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے امتیوں سے، اپنے صحابہ کرام سے اور بہت پیار ہے نا. قرآن پاک میں دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ اس وقت جہالت کا دور تھا، اللہ کی وحی طرف سے وحی آتی، پیغام پہنچاتے، تو وہ جہالت کے اندھیروں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے. تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دکھی ہوتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے تسلی فرمائی قرآن پاک میں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کا دکھی ہونا پسند نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کی شان نزول رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. سبحان اللہ. اس پر آج کل کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ بعض نے یہ کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چاہتے، یعنی اس دور کے بندوں کے بات کر رہے ہیں، کہ ابھی بھی بہت سارے ایسے ہو جاتا اگر ہم ایسے کریں تو مطلب معاشرے میں ابھی بھی ہر طرح کے لوگ ہیں، سارے نہیں ہیں. کچھ ایسے کہہ دو تو کہتے ہیں ڈائریکٹ مانگو جی، ایسے ہو گیا ABC، یعنی بہت ساری محبتیں ہی کم ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے، قرآن پاک کے وسیل صدقے ہم سب کو
اللہ سبحانہ تعالیٰ روشنیاں ڈالے ہمارے دلوں میں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت مبارکہ کوئی آج تک نہیں بدل سکا. قرآن پاک میں دیکھے کتنے چیلنجز آئے ہیں کہ کوئی ایک ہی لے آئے، پہلے کوئی 10 ہی لے آئے، پھر ایک ہی لے آئے، تو کوئی نہیں لا سکا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کلام قرآن پاک، اس کی آیت مبارکہ اللہ نے اپنے حبیب کا اپنے نام سے پہلے اس آیت مبارکہ میں رکھ کے بتا دیا کہ میرے حبیب کی اطاعت کرو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، کیا تو اس پہ کوئی شک ہونا چاہیے؟ نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج ہمیں پڑھنے کے لیے مل رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں. کہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور کہاں ہم لوگ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی امت کو بہت پیار سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیار ہے اس امت سے بھی. اللہ کو تو سب سے پیار ہے، لیکن اپنے حبیب کی امت سے کی بات کری. سبحان اللہ. تو اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانا کس کا؟ سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 80 کی بات کری، اس کے شان نزول کے بارے میں، کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام کیا جس نے رسول کا حکم مانا. اس میں اطاعت کے ساتھ حکم آ گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رسول کی اطاعت اور اللہ کی ہی اطاعت جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے، کیونکہ قرآن پاک اس کو سمجھنے کے لیے جانتے ہیں. قرآن پاک کیا کوئی سمجھ سکتا تھا؟ نہیں نا. تمام کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے. کس پہ نازل ہوا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی فعلی عملی تمام اس امت کے لیے تمام جہانوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں. اللہ نے اپنے نور سے اپنا نور عطا فرمایا. سبحان اللہ. اس کے ساتھ قرآن پاک کا نور عطا فرما دیا. اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، ٹائم دیں. یہ قرآن کا حق ہے، یہ صحیح تعلیم ہے جو انسانوں نے سیکھنی ہے. آئیے آگے ماشاءاللہ سے مزید بیعت کے بارے میں جانتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ سے. اور اس میں جو آیا ہے درخت کا، تو وہ کون سا درخت ہے، کون سی آیت میں ہے جس کا ذکر مبارک ذکر خیر آ گیا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بھی پارہ نمبر 26 اور سورۃ الفتح آیت نمبر 18 ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، پھر ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا. تو بیت الرضوان ہو جانے کے بعد پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت خبر غلط تھی. وہ باعزت طور پر مکہ میں زندہ سلامت تھے، اور پھر وہ بخیر و عافیت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر بھی ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا پیارا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا، نور نبوت سے فرما دیا. سبحان اللہ. غائب کے علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو دیے. سبحان اللہ. تو کیا پتہ چلا کہ اس وقت بیعت ہوئی. سبحان اللہ. اب آئیے جانتے ہیں یہ جو ہم نے ابھی درخت کا ماشاءاللہ سے جانا، اس کے ساتھ ہی جو ہم جان رہے ہیں کہ
ماشاء اللہ سبحان اللہ. درود پاک پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ. تو یہ ماشاء اللہ سے آیت مبارکہ جس میں درخت کا آیا ہے وہ ہے 18، جیسے آپ سے شعر بھی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریب. ترجمہ کہ جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ سے، اللہ کو بھی پتہ، اس لیے تو اللہ فرماتا ہے میرے پیارے حبیب کی اطاعت میری ہی اطاعت ہے. سبحان اللہ. تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا جس کے تحت عمرے کا قصر کیا، اور نبی کا خواب سچا، نبی کی بات سچی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ آیت نمبر 27 دیکھیے سورۃ الفتح، اس میں آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد صدق اللہ ورسولہ الرؤیا بالحق. رؤیا کیا ہوتا ہے؟ خواب. بالحق بازر بھی ہوتا ہے ود، ٹھیک ہے، کہ بے شک اللہ نے سچ کر دیا اپنے رسول کا سچا خواب. جو نبی دیکھتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، فرماتے ہیں وہ حق سچ ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی آیت میں لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ. بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے اگر اللہ چاہے امن و امان سے، اپنے سروں محلقین، کیونکہ اس پر بھی بہت ساروں نے تمسخر اڑایا تھا. محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. سروں کے بال منڈواتے، تراشتے بے خوف. تو اس پر کیا ہوا کہ جو ادھر کے رہنے والے لوگ تھے، کچھ منافقین، انہوں نے تمسخر یا تان کیے کہ وہ خواب کیا ہوا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی اور اس خواب کے مضامین کی تصدیق فرمائی کہ ضرور ایسا ہوگا، کیونکہ اگلے سال ایسا ہی ہوا اور مسلمان اگلے سال بڑے شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے. سبحان اللہ. ایک بہت خوبصورت اس میں واقعہ ہے کہ جب ایسے ہوا، پڑاؤ ڈالا، تو سورۃ فتح کے شروع میں ہی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتحا مبینہ کہا ہے، پہلی ہی آیت ہے. تو حدیبیہ سے واپس ہوتے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ جب نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کے نازل ہونے سے بہت خوشی ہوئی، اور صحابہ کرام نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دی. سبحان اللہ. بخاری و مسلم اور ترمذی میں اس کا حوالہ ہے. حدیبیہ کیا ہے؟ حدیبیہ ایک کنواں ہے. کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ کے نزدیک. مختصر واقعہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ حضور اپنے صحاب کے امن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، کوئی حلق کیے ہوئے، کوئی جیسے ہم نے شروع میں اس کا حوالہ ساتھ یہ ہے یوں کہ خواب کی آیت جو پڑھی گئی اس کے ساتھ باقی کا حوالہ دیتے ہوئے، یعنی 14 سے صحاب کا پہلے آپ لوگوں سے شیئر ہو چکا کہ ان اصحاب کے ساتھ یکم ذیقعدہ 6 ہجری کو روانہ ہوئے تو ذوالحلیفہ میں پہنچ کر وہاں مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کر عمرے کا احرام باندھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر اصحاب نے بھی، بعض اصحاب نے جحفہ سے ہی احرام باندھ دیا. تو کیا ہوا کہ راہ میں پانی ختم ہو گیا. اصحاب نے عرض کیا، صحابہ کرام نے، کہ پانی لشکر میں بالکل ختم نہیں ہے باقی، سوائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آفتاب کے، کہ اس میں تھوڑا سا ہے. حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آفتاب میں دست مبارک ڈالا تو انگشت آئے،
سبحان اللہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سے چشمے جوش مارنے لگے۔ لشکر نے پیا، وضو کیے، جب مقام عصفان میں پہنچے تو خبر آئی کہ کفار قریش بڑے سر و سامان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ جب حدیبیہ پر پہنچے تو اس کا پانی ختم ہو گیا، ایک قطرہ نہ رہا، گرمی بہت شدید تھی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں میں کلی فرمائی، سبحان اللہ، تو اس کی برکت سے کنواں پانی سے بھر گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب نے پیا، اونٹوں کو پلایا۔ یہاں کے کفار قریش کی طرف سے حال معلوم کرنے کے لیے کئی شخص بھیجے گئے۔ سب نے جا کر یہی بیان کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لائے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی جب خبر پہنچی تو انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں کو کئیوں کو خبر لینے کے لیے بھیجا نا، تو انہوں نے جا کے یہی پیغام دیے کہ وہ لڑائی کی صورت میں نہیں آئے، کیونکہ حرام باندھے ہوئے ہیں، قربانیاں ساتھ میں لے کے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس میں سے جب کفار نے ایسے بھیجتے رہے لوگوں کو، کئی شخصوں کو، تو معلوم کرنے کے لیے سب نے جا کر یہی بیان کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرے کے لیے جنگ نہیں کا ارادہ نہیں ہے ان کا، لیکن انہیں یقین نہ آیا۔ پھر ایک آخر کار انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو، جو طائف کے بڑے سردار اور عرب کے نہایت متمل شخص تھے، تحقیق حال کے لیے بھیجا، یعنی انہوں نے ایک اور بڑے کو، جن پر ان کو تھا نا، ان کو دیکھنے کے لیے۔ حضور دستے مبارک دھوتے ہیں، وہ آیا، وہ دیکھ رہا تھا دور سے، ایسے ہی ہوگا نا، نزدیک تو نہیں، تو وہ آیا ان کی طرف سے، کفار قریش کی طرف سے۔ لاسٹ انہوں نے یہ بھیجا، بہت سارے بھیجے، اس کے بعد انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا۔ تو جب وہ آیا ہوگا تو دیکھ رہا ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دستے مبارک دھوتے ہیں، تو صحابہ کرام تبرک کے لیے غسالہ شریف حاصل کرنے کے لیے ٹوٹے پڑتے ہیں۔ ٹوٹے پڑتے کا پتہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے جلدی کرنا کہ میرے ہاتھ میں آ جائے، میرے ہاتھ میں آ جائے، سبحان اللہ۔ اگر کبھی تھوکتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اسپٹ جس کو کہتے ہیں، تو لوگ اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کو وہ حاصل کر لیتے، کون؟ صحابہ کرام، کمپینین آف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی، سبحان اللہ۔ تو وہ اپنا چہرہ، اپنا بدن پر برکت کے لیے ملتا ہے۔ کوئی بال جسم اقدس کا گرنے نہیں پاتا۔ اگر احیاتاً جدا ہوا تو صحابہ کرام اس کو بہت ادب کے ساتھ لیتے اور جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام مبارک فرماتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے، تو سب ساکت ہو جاتے۔ ساکت کا مطلب کیا ہے؟ نو موومنٹ، ادب سے، سبحان اللہ۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و تعظیم سے کوئی شخص نظر اوپر کو نہیں اٹھا سکتا۔ عروہ نے، جو عروہ بن ثقفی کی بات ہو رہی ہے، وہ جو انہوں نے بعد میں بھیجا طائف کے بہت بڑے سردار کو کہ تم خبر لاؤ، اب پہلے انہوں نے کئی بندوں کو بھیجا، تو یہ بات وہ دیکھ رہا ہے یہ سارا۔ تو عروہ نے قریش سے جا کر واپس یہ سب حال بیان کیا اور کہا کہ میں بادشاہ نئے فارس، روم اور مصر کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کی یہ عظمت نہیں دیکھی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے صحاب میں ہے۔ ہم کہیں گے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ادب کا مقام ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تم ان کے مقابل کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ جو یہ عروہ بن ثقفی، انہوں نے طائف کا سردار بھیجا نا قریش نے کہ جاؤ تم اب حال لے کے آؤ۔ باقیوں پہ انہوں نے یقین نہ کیا، کیونکہ باقیوں نے جا کے بتایا کہ حضور عمرہ کے لیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں آئے۔ تو اب یہ جا کے ان کو بتا رہا ہے کہ میں نے یہ حال دیکھا ہے جو کسی میں نے بادشاہ کرنے دے۔ انہوں نے ملکوں کے نام بھی لیے، سبحان اللہ، جو ان کے صحاب میں ہے۔ تو مجھے اندیشہ تم ان کے مقابل کامیاب نہ ہو سکے۔ قریش نے کہا ایسی بات مت کرو، ہم اس سال انہیں واپس کر دیں گے، وہ اگلے سال آئیں گے۔ عروہ نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچے،
یہ کہہ کر وہ ماں اپنے ہمراہیوں کے طائف واپس چلے گئے، اور اس واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرف اسلام کیا، اور یہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے بیعت لی۔ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بیعت کی خبر سے کفار خوف زدہ ہوئے، اور ان کے جو اہل رائے نے یہی مناسب سمجھا کہ صلح کر لیں، چنانچہ صلح نامہ لکھا گیا، اور آئندہ سال حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تشریف لانا قرار پایا، اور یہ صلح مسلمانوں کے حق میں بہت نافع ہوئی، بلکہ نتائج کے اعتبار سے فتح ثابت ہوئی۔ تو اس لیے اکثر مفسرین نے فتح سے صلح حدیبیہ بھی مراد لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہمیں پتہ چل گیا کہ بیعت الرضوان اور صلح حدیبیہ کیا ہے، اور اس میں مردوں کی بیعت ہوئی اور کہاں ہوئی، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سننے کو ملے، سبحان اللہ، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب مبارک جو آیا صحابہ کرام سے شیئر کیا، اس کی آیت مبارکہ آپ سے شیئر کی۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ لوگ سے ذکر کیا گیا کہ عورتوں کی جو بیعت ہے اس کے متعلق بھی انشاءاللہ آپ کے سے شیئر کریں گے۔ کیوں کہ بہت سارے ادھر معاشرے میں ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو سن کے بدعت قرار دے دیتے ہیں یا اچھا فیل نہیں کرتے۔ تو جب اللہ کے قرآن پاک میں ہمیں یہ سب مل رہا ہے، اور ثبوت کیا ہے، کوئی انسان نہیں کہہ رہا ہے، کوئی انسان کی بنائی ہوئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم پڑھ رہے ہیں ساتھ میں ماشاءاللہ، کیونکہ قرآن اور حدیث ساتھ ساتھ ہے ماشاءاللہ سے چلتے ہیں۔ اور بیت اسلام میں یہ ہے ماشاءاللہ سے سورت سورت ہے ماشاءاللہ سے، سبحان اللہ، پارہ نمبر 28 آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں، دیکھیے گا ضرور۔ قرآن پاک میں سورت الممتحنہ ہے، اس کی آیت مبارکہ ہے 12 یعنی 11، پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یشرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: اے نبی، جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں، یا ایہا النبی آیا، رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اذا جب جاءک المؤمنات آیا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا کچھ شریک نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ وہ بہتان لائیں گی جیسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی معاوضے ولادت میں اٹھائیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لو۔ فبا آیا نا، اور اللہ فبایعہن، تو ہنہ جو ہے نا عورتوں کے لیے آتا، مؤنث کے لیے، جمع کے لیے، تو ان سے بیعت لو، اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، واستغفر لہن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، ان اللہ غفور رحیم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں کیا ہے کہ ایک واقعہ آئے گا، وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو ہند بنت عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھی آئے گا، اسی لیے
اس میں بہتان کا بھی آیا سارا، تو آئیے جانتے ہیں۔ سورۃ المطمئنہ پارہ نمبر 28 میں آیت مبارکہ پڑھی گئی بما ترجمہ، اس کا نمبر ہے 12 یعنی 12۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی کے نیچے ایک بلند مقام پر بیٹھے، اور لوگ جوق در جوق آ کر آپ کے دستے مبارک پر پرست پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ مردوں کی بیعت ختم ہو چکی تو عورتوں کی باری آئی۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر بیعت کرنے والی عورت سے جب وہ تمام شرائط کا اقرار کر لیتی، جو جیسے ابھی ہم نے قرآن پاک میں ترجمے کے ساتھ پڑھا نا کہ یہ بیعت لیں کہ نہ وہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، والا آیا نا، اللہ یشرکنا باللہ شیئا ولا یشرکنا نہ چوری کریں گے، پہلے یشرکنا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یزنینا اور نہ بدکاری کریں گے، ولا یقتلنا نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اولادہن ولا یأتینا تو کیا ہے، اور نہ وہ بہتان لگائیں گی، ببہتانی یفترینہ کہ بہتان کیا ہوتا ہے کہ کسی کا ایویں شک کی بنا پر اپنے دل میں گمان کر لینا اور اس پہ الزام لگا دینا۔ یقین جانیے اس کا قرآن پاک میں آپ پڑھیے آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب پسند نہیں فرماتا، کسی پہ بہتان نہیں لگانا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک الگ چیپٹر ہو جاتا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اپلوڈ کریں گے یہ میسیج کو بھی کہ جھوٹی بات کسی کو گمان سے بھی نہیں کہنی چاہیے، رائے۔ تو آگے بیعت کے عورتوں کی باری آ رہی ہے کہ جب یہ ساری بیعت کرنے والی عورتوں سے جب تمام شرائط کا اقرار کر لیتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرما دیتے کیا، قد بیعتکی میں نے تجھ سے بیعت لے لی۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نے بیعت کے وقت کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، صرف کلام الہی سے بیعت فرما لیتے۔ تو کس سے جب بیعت لے رہے تھے اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے کھڑے ہو کر عورتوں کو سنائے جاتے تھے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام جو ہے نا وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیا ماشاءاللہ سے کہ آیت کے حساب سے وہ سارا بیعت لی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں بتائی کہ ایسے ایسے کر کے عورتوں سے بیعت لینی ہے۔ تو یہ کس روز ہوئی؟ فتح مکہ، مردوں کی بیعت لے کر فارغ ہوئے تو کوہ صفا پر عورتوں سے بیعت لینا شروع کی۔ تو اس میں خاص بات یہ ہے جو ایکچول میں کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بیعت کرتے ہیں نا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوتی ہے، اللہ کی بیعت ہوتی ہے۔ جو پیر و مرشد کرواتے ہیں اللہ کے نیک ولی، وہ اس راستے پہ جانے کے لیے جیسے ایک رہنما جیسے والد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ انگلی پکڑتا ہے، چلنا سکھاتا ہے۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بچے کو ٹرین کرتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دعائیں ملتی ہیں اللہ کے نیک بندوں سے۔ کیا ہے؟ مرشدین ایک روحانی باپ کی جگہ ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ وہ اللہ والا ہو، کیونکہ بہت سارے ایسے ویسے کے پاس نہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو نظر اٹھا کے بھی نہیں عورتوں کو دیکھتے، ہاتھ تو درکنار۔ تو ابھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماشاءاللہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان سنا ماشاءاللہ سے کہ کسی عورت کو ٹچ نہ کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے جاتے، آیت کے مطابق لیتے جاتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتاری، سورۃ آپ لوگوں سے 28 میں جو فرمائے گی ماشاءاللہ 12 نمبر ہے اس کا، الممتحنہ، اس میں جو فرمان آیا ماشاءاللہ وحی کی صورت میں آیا، آیتیں نازل ہو جاتی تھی
वैसे वैसे लेते जाते। और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे फरमाते जाते हजूर का बयान, सुबहान अल्लाह। और उसमें कितनी औरतों ने बैत की, ये 457 का नंबर औरतों ने बैत की उस दिन फ़तह मक्का के रोज़। जब मर्दों से बैत लेके फारग हुए तो फिर औरतों ने से भी ली। तो इसलिए बैत कोई बिद्दत नहीं है, इसको बुरा ना जाना जाए। बैत एक रास्ता है। तो मज़ीद इसके बारे में जानते हैं तो कि इसमें एक वाक़या बड़ा खूबसूरत आया। तो जैसे फरमा लेते बैत उसे कहते कद बयातु की, सॉरी, काफ़िर की जो कसरा नीचे आता है ये मुअन्नस के लिए आता है। जब औरतों से ये सारा बैत हो जाती तो ये फरमाते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बेशक तेरी बैत हुई। औरतों के लिए काफ़िर की आता है, काफ के नीचे कसरा होती है। मर्दों के लिए काफ के ऊपर फतह आता है। तो इसलिए यहाँ आया कद बियातु की, मैंने तुझसे बैत ले ली, इसका तर्जमा है। तो इन्हीं औरतों में नकाब ओढ़कर हिंद बिनते उतबा बिन रबिया भी बैत के लिए आईं, जो हज़रत अबू सफ़ियान रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी और हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा हैं। ये वही हिंदा है जिन्होंने जंग ओहद में हज़रत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु का शिकम चाक करके इनके जिगर को निकाल कर चबा डाला था। इनके कान नाक सब इस वाक़या को जानते हैं। तो अब ये है कि अल्लाह ने उसके दिल में ये माशाल्लाह से ईमान की शमा रोशन करनी थी। जब ईमान की शमा अल्लाह ताला जला देता है तो फिर वहाँ अंधेरे कट के वहाँ रोशनी आ जाती है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो उसने क्या, वो भी आ गई। तो उसने क्या किया कि जब ये बैत के लिए आई तो हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नहायत दलेरी के साथ गुफ्तगू की। इनका मुकालबा हस्ब ज़ैल पेश करती हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम खुदा के साथ किसी को शरीक मत करना। हिंद बिनते उतबा, ये इकरार अपने मर्दों से तो नहीं लिया था, लेकिन बहरहाल हमको मंजूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, चोरी मत करना। हिंद बिनते उतबा, मैंने अपने शोहर के माल में से कुछ ले लिया करती हूँ, मालूम नहीं ये भी जायज़ है कि नहीं, कि बिन बताए ले लेती होगी ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे, अपनी औलाद को कत्ल ना करना। बहरहाल हज़रत अबू सुफियान, उनकी बीवी हिंद बिनते उतबा दोनों मुसलमान हो गए रदी अल्लाह ताला अन्हा। लिहाजा उन दोनों के बारे में बदगुमानी या उन दोनों की शान में बदज़बानी रवाफ़ज़ का मज़हब है। अहले सुन्नत के नज़दीक इन दोनों का शुमार सहाबा और सहाबियात रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की फ़हरिस्त में है। इब्तदा में गो इन दोनों के जो है जो ईमान में कुछ तज़ब्ज़ब रहा हो, मगर बाद में ये दोनों क्या है, सादकुल ईमान मुसलमान हो गए और ईमान ही पर इन दोनों का ख़ात्मा हुआ रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो यही बताया गया है कि हमें किसी को बुरा भला नहीं करना। जिसको अल्लाह राज़ी जिस पे और अल्लाह का हबीब, तो फिर हम कौन होते हैं। अब आ जाइए असल मकाम पर। बाकी औरतों ने भी फिर इसी तरह बैत करते गए, यही इकरारनामा करते गए। लेकिन असल बात ये है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है कि खिलाफत के साथ टोपी देना मशाइख का मौल है। और कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि औरतों की बैत में अजनबिया का हाथ छूना हराम है। क्या पता चल गया कि बैत करते हुए औरतों का हाथ छूना हराम है, या ये बैत ज़बान से हो या कपड़े वगैरह के वास्ता से हो। तो क्या पता चला, बैत करने वाले एक लंबी सी या तो चादर लेते हैं जब औरतों से करते हैं, तो वो एक किनारा उधर से पकड़ते हैं और एक किनारा मुर्शिद पकड़ता है, तो बैत लेते हैं। या फिर उनका ये है कि बिल्कुल नहीं, ज़बान से कर दे, उनका हाथ पकड़ना जायज़ नहीं है। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल पड़ा और बताने वाले हज़रत अली मुर्तज़ा
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے خلافت کے ساتھ ٹوپی دینا، مشائخ کا معمول ہے مردوں کو، مطلب ٹوپی اور کہا گیا ہے کہ یہی بھی. تو ہمیں کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. آج کیا پتہ چلا کہ عورتوں کی بیعت اور مردوں کی بیعت جائز ہے، لیکن اس کا طریقہ ہے. اس طریقے پہ رہ کے، یعنی کہ حدیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہر حد میں رہ کے گزارنی چاہیے اپنی زندگی ہر انسان کو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. اور انسان کو مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عقل دے کے یہ شعور دے دیا. قرآن پاک ہے، اس کو پڑھیے، تعلیمات ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں. تو یہ منع نہیں ہے بیعت عورتوں کی. بعض اوقات مرد بھی کہہ دیتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تعلیمات کی کمی ہے. ضرورت ہے سب کو. مشائخ، رہنما، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہی ماں باپ کی طرح دعائیں کرتے ہیں اور اچھے کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور وہ جو بیعت کراتے ہیں نا، وہ اپنی نہیں کہتے کہ میری بیعت کرو، نہیں، وہ جو اللہ کے ولی لوگ، مرشد ہے، کامل مرشد جو ہے نا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بیعت کراتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھاتے ہیں، یہ اقرار نامہ لیتے ہیں. جو ابھی ہم نے آیت ماشاءاللہ سے 28 میں سورۃ الممتحنہ میں ہم نے سارا اللہ کا فرمان پڑھا ہے نا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں. بدکاری میں کیا ہے؟ ہر برا کام، اپنے آپ کو ایک سترے عورت کی طرح رکھیں گی. نماز کی پابندی، نیک کام کرنا، یہ سارا اس کی حدوں میں رہنا ہے. اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کیا، کیونکہ اس وقت ہوتا تھا. لیکن آج بھی دیکھیے بہت سارے معاشرے میں برائیاں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے، ہماری آل اولاد کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے والا بنائے. تو جو ہے نا ہمارے مرشدین، تو اولیاء اللہ، ان کو برا بھلا مت کہیں. سنی سنائی باتوں کو کرنا کہ بھی یہ تو بدعت ہے، یہ ہے، اور بہت ساری اور باتیں ہونے لگ جاتی ہیں. خدا را ایسی باتیں ذہنوں میں نہ لائیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں جب کہا ہے، اور یہ بیعت ایسی ہے کہ اپنے آپ کو ایک حد میں رکھنے والی نام کا بیعت، راستہ، با یا عین تا بیت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے جو دلوں میں زنگ لگا ہوا ہے وہ دھو ڈالے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے فضیلے جلیلے سے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ بیعت کیا ہے؟ اقرار نامہ ہے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے. کسی انسان کی بیعت نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی. اپنے آپ عہد کرنا انسان کا کہ بری چیزیں چھوڑ کر اچھی چیزوں کو اپنانے کا. اور کیا ہے؟ معاشرے میں بہت تبدیلی آ جائے گی جب انسان اپنے آپ سے عہد کرے، اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے آپ سے کرتے ہوئے، اپنے نفس کو مارتے ہوئے. تو وہ ہے بیعت. اور کسی ولی کے ساتھ جڑ جانا، ان کی دعائیں مل جانی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ولیوں کا ذکر قرآن پاک میں کر رہا ہے. ولیوں کے دعا اٹھ جائے، ہاتھ اٹھ جائے، ولیوں کے منہ سے دعا نکلتی ہے، کیونکہ وہ نیک لوگ ہیں. وہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کے اللہ کے لیے وقف کیا ہوتا ہے. وہ ولی کہلاتا ہے. صرف وہ جیتا ہے اللہ کے لیے، سوتا بھی ہے تو عام انسان نہیں ہوتے. ولی بھی ان کی قدر کریں، بڑے بزرگوں کی کریں، اور سوچ سمجھ کے. یہ جو زبان ہماری منہ میں ہے لوتھڑا بغیر ہڈی کے،
اس کو استعمال کریں. حدیں ہیں اللہ کی، اس کو جانے انجانے میں ہم سے بہت ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو اللہ کے ناپسند ہوتی ہیں. خدا را اپنے آپ کو بچا لیجئے اور سنی سنائی باتوں پہ نہ جائیے. قرآن پڑھیے، سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے. اور جو آپ کے ولی ہے، جو اللہ کا بندہ ہے، جس کو دنیا کی فکر نہیں ہے، اپنی نہیں کرتا، خود پسندی نہیں کرتا، انسان کو دکھا دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان کے پاس جائیے. اپنا مرشد ڈھونڈیے. رہنما ہے، ماں باپ بھی رہنما ہے، لیکن بہت ساری ایسی ہے کہ ان کا لیول ابھی جو مرشدین کا ہے، ان کی زندگیاں بسر ہو رہی ہیں، ان کے وقت اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں. تو کیا ہے، انسان پھر اپنی حد میں رہتا ہے بیعت کر کے صراط مستقیم پر کھوجتے ہوئے، جس کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتوں کا دیا ہے. ٹھنڈک ہی ٹھنڈک، میوے ہی میوے، ہر سہولت موجود ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. دنیا میں اچھے کام کر جائیے، اپنے محاسبہ کریں اپنے آپ سے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں انعمتا والوں کو، جو ان پہ انعام ہوا ہے، ان کے بارے میں پڑھیے کہ کیوں ان پہ انعام ہوا ہے. ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحمت اللہ تعالیٰ عنہ لگا ہے. صحابیات، صحابی ان کی آپ پڑھے تو صحیح زندگیوں کے. اولیاء اللہ کی پڑھیں ان کی. اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے. ماہ سیام کا واسطہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی تمام غلطیوں کو معاف فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے. تو بیعت کریں، بری کام نہیں ہے بیعت. بیعت اچھا کام ہے، اچھائی کی طرف جانے کا نام ہے. دعائیں لیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدرد وقنا عذاب الجہنم. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک. نعم المولا و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رب اغفر ورحمت خیر الراحمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمہ فروز یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیے، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.